السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے مردہ بچہ پیدا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حضرت، جیسا کہ لوگوں کے ذہن میں ایک خیال رہتا ہے، اور ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ہمارے اسلامی بھائی نے بریلی سے فون کیا تھا جن کا نام ہے محمد وسیم، انہوں نے بھی دریافت کیا تھا کہ حضرت ایک بچہ ہے، انہوں نے شاید بتایا کہ 2 یا 3 دن اس کو ہو گئے، اس کے بعد میں اس کا انتقال ہوا۔ تو ایک صاحب سے انہوں نے مسئلہ پوچھا ایک حضرت سے، تو انہوں نے بیان کیا کہ اس کی نماز جنازہ اور اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، جبکہ 3 دن وہ بچہ دنیا میں رہا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ٹھیک ہے، تو اور ایک مفتی صاحب اور ہیں، ان سے بھی اس تعلق سے معلوم کیا گیا ہے، تو انہوں نے بھی بتایا کہ بچے کی حالت کیا تھی پیدا ہونے کی، کہ آدھا بچہ اندر تھا، آدھے سے زیادہ باہر تھا، تو اس کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ تو انہوں مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی اس کی بھی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، ایسے اس کو دبا دیا جائے گا۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ بعض ہمارے یہ نام نہاد، میں تو کہوں گا مفتی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اور ان کو صحیح سے مسائل کی بھی جانکاری نہیں ہے۔ تو یہ جو بچہ جیسے ماں کے شکم میں انتقال ہو گیا، مر گیا، اور اس کے بعد وہ پیدا ہوا، تو اس کی نماز جنازہ کا حکم یا غسل کا حکم، کفن کا حکم، یا بچہ پیدا ہوتے ہی پیدا ہونے کے بعد فوراً ہی انتقال کر گیا، تو اس کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا اس کا حکم ہے عند الشرع؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق و ثواب۔ آمین۔ دیکھیے، جو بچہ ماں کے پیٹ سے مردار پیدا ہوا، جی، یعنی اس بچے کا ماں کے پیٹ ہی میں انتقال ہو گیا، تو ایسے بچے کا حکم یہ ہے کہ اس کو ویسا ہی نہلا کر کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیں گے۔ جی، اس بچے کو غسل و کفن بطریق مسنون نہیں دیا جائے گا، جی، اور اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، اور جو بچہ پیٹ سے زندہ پیدا ہوا ہے، تو پیدا ہونے کے بعد انتقال کیا ہے، چاہے وہ 1 منٹ بعد انتقال کیا ہو، 1 دن بعد انتقال کیا ہو، 1 گھنٹے بعد انتقال کیا ہو، پیدا ہونے کے بعد اگر اس نے انتقال کیا ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، غسل و کفن بھی اس کو بطریق مسنون دیا جائے گا، اور اس کو تب جا کر کے دفن کیا جائے گا۔ لیکن جو بچہ ماں کے پیٹ میں مردہ پیدا ہوا ہے، اس کو غسل و کفن بطریق مسنون نہیں دیا جائے گا، بلکہ ویسے ہی کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا، اور اس کی نماز جنازے بھی نہیں ہے۔ ہاں، فتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ 163 پر ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوتے وقت مر گیا، بچہ پیدا ہوتے وقت مر گیا، ہاں، اگر نصف سے زیادہ وہ باہر آ گیا ہے، آدھے سے زیادہ۔ اب دیکھیے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا تھا، ابھی مکمل باہر نہیں آیا ہے، لیکن بچے کا آدھے سے زیادہ جسم باہر آ گیا ہے، آدھے سے زیادہ جسم باہر آ گیا ہے، اور آدھے سے کم جسم کیا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے۔ اس حالت میں بچہ مر گیا ہے کہ آدھے سے زیادہ جسم باہر آ گیا ہے، تو کیا ہے، پھر اس کے زندوں کی طرح احکام ہے، جو بچہ زندہ پیدا ہوا تھا اس کی طرح احکام ہے، یعنی ایسا بچے کی نماز جنازہ بھی ہوگی اور اس کو غسل و کفن بطریق مسنون دیا جائے گا۔ جو بچہ زندگی کی صورت میں آدھے سے زیادہ باہر ہوا، زندہ کی صورت میں آدھے سے زیادہ باہر ہوا ہے، اس کی کیا ہے، نماز جنازہ بھی ہوگی، غسل و کفن بطریق مسنون اس کو دیا جائے گا۔ اور جو بچہ پیدا تو ہوا لیکن آدھے سے زیادہ باہر نہیں آیا، اتنے اس کا انتقال ہو گیا، یعنی آدھے سے کم باہر آیا اور آدھے سے زیادہ حصہ اس کا ماں کے پیٹ میں ہے، اس صورت میں بچہ انتقال کر گیا ہے، تو اب اس کے احکام مردہ بچے جیسے ہوں گے، یعنی ایسے بچے کو نہ غسل و کفن بطریق مسنون دیا جائے گا اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ ہاں، یہی کیا ہے، فتاوی ہندیہ میں ہے۔ اور اسی طرح در مختار ما رد المحتار جلد 3 صفحہ 130 پر ہے کہ اگر بچہ آدھے سے زیادہ زندہ کی صورت میں ماں کے پیٹ سے باہر آیا اور آدھے سے کم حصہ
ماں کے پیٹ میں ہے، اس صورت میں اس کا انتقال ہوا ہے، تو اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی اور اس کو بطریق مسنون غسل و کفن دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہی بچہ آدھے سے کم باہر آیا تھا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تب اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے اور غسل و کفن بطریق مسنون نہیں ہے، یعنی سنت طور پر اس کو غسل و کفن نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، اور دیکھیے سرکار صدر الشریعہ بہار شریعت حصہ چہارم میں تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد عورت کا بچہ اگر زندہ پیدا ہوا ہے، اس کے بعد انتقال کیا، تو اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، غسل و کفن سنت طریقے پر اس کو دیا جائے گا۔ جی بے شک۔ اور اگر آدھے سے زیادہ باہر ہوا ہے، زندگی کی صورت میں آدھے سے زیادہ باہر ہو گیا بچہ اور وہ زندہ ہے، یعنی مکمل پیدا نہیں ہو پایا تھا لیکن آدھے سے زیادہ زندگی کی صورت میں پیدا ہوا، پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کو بھی غسل و کفن بطریق مسنون دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی ہوگی۔ اور اگر آدھے سے کم پیدا ہوا تھا، آدھے سے زیادہ حصہ اس کا ماں کے پیٹ میں تھا، پھر انتقال کیا، تو آپ فرماتے ہیں پھر اس کی نماز جنازہ نہیں اور غسل و کفن اس کا بطریق مسنون بھی نہیں ہے۔ جی بے شک۔ بطریق مسنون نہیں ہے، بلکہ اس کو اسی طرح کپڑے میں لپیٹ کر کے کیا ہے دفن کر دیں گے۔ ہاں، اور آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ بچے کا سر باہر آیا اور وہ زندہ تھا، چیخ رہا تھا، مگر اکثر حصہ باہر آنے سے پہلے پہلے انتقال کر گیا، اکثر حصہ باہر آنے سے پہلے پہلے انتقال کر گیا، تو آپ فرما رہے ہیں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی۔ جی بے شک۔ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی، کیونکہ آدھے سے زیادہ حصہ باہر نہیں آیا، تھوڑا سا حصہ باہر آیا، یعنی اس کا سر باہر آیا تھا، چاہے وہ چیخا یا رویا کچھ بھی کیا، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو پیدا ہوتے وقت رو رہا تھا، وہ تو ٹھیک ہے پیدا ہوتے وقت رو رہا تھا، لیکن آدھے سے زیادہ تو پیدا نہیں ہوا، اتنے انتقال ہو گیا، جی تو پھر کیا ہے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی۔ ہاں، اور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ شریف جلد 9 صفحہ 100 پر تحریر فرماتے ہیں کہ جو بچہ مردہ پیدا ہوا یا کچا بچہ پیدا ہوا، کچا بچہ گر گیا یا مردہ بچہ پیدا ہوا، اسے ایسے ہی کسی کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دیں گے، اس کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ اس کی نماز نہ پڑھی جائے، بلکہ اس کو اسی طرح کسی کپڑے میں لپیٹ دیا جائے اور لپیٹنے کے بعد کیا ہے اس کو دفن کر دیا جائے۔ ہاں، اس کا نام رکھا جائے، اس کا نام رکھا جائے، کیونکہ قیامت کے دن اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا۔ ہاں، تو سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے یہ بھی بتایا کہ اکثر حصہ کہاں تک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر سر کی طرف سے پیدا ہو رہا ہے اور سینے سے زیادہ باہر آ گیا ہے، جی تو وہ آدھے سے زیادہ باہر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آدھے سے زیادہ باہر ہے، تو سینے سے زیادہ وہ باہر آ گیا، پھر اس کا انتقال ہوا، یعنی دھڑ دھڑ اس کا اندر رہ گیا اور باقی ٹانگ اندر رہ گئی، باقی حصہ باہر آ گیا، پھر انتقال ہوا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ ہوگی، یعنی وہ زندوں کے حکم میں شامل ہوگا، اور اس سے کم ہے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں، نام رکھا جائے، اس لیے کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تدعون یوم القیامہ باسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے دن ہر انسان اپنے نام اور اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، تو تم اچھے نام رکھو۔ تو بچہ مردہ پیدا ہو یا پیدا ہوتے وقت مر جائے، انتقال کر جائے، تب بھی اس کا نام رکھا جائے، چاہے وہ دفن کے بعد نام رکھیں یا دفن سے پہلے نام رکھ دیں، بہرحال اس کا نام رکھا جائے۔ تو اب یہ جو مشہور ہے کہ صاحب فلاں صاحب نے کہہ دیا بچہ مرتے وقت پیدا ہوا، وہ پیدا ہوتے وقت مر گیا، یا جو ہے پیدا ہوتے ہی مر گیا، تب بھی اس کی نماز جنازہ نہیں، یہ غلط ہے۔ حقیقت وہی ہے جو بھی ہم نے کتابوں کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ جی بے شک، جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ بہت اچھے سے حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی۔ ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے کیا اس کے بارے میں تحریر فرمایا ہے وہ سب آپ کے سامنے رکھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں پورا خلاصہ اس مسئلے کا آ گیا ہوگا۔ تو اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آپ کو آتا ہے تو آپ بالکل اسی طریقے سے اس کام کو انجام دیں،
ٹھیک ہے، اگر پیدا ہونے کے بعد میں بچے کا انتقال ہوا ہے، چاہے 1 منٹ بعد ہو یا 2 منٹ بعد ہو یا 1 گھنٹے بعد ہو، تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی ہوگی، کفن بھی دیا جائے گا اور اس کو باقاعدہ دفن صحیح طریقے سے کیا جائے گا۔ لیکن اگر ماں کے شکم میں انتقال ہو گیا، اس کے بعد وہ پیدا ہوا، تو اس کی نہ نماز جنازہ ہے، نہ غسل ہے، اور نہ ہی اس کو مسنون طریقے سے دفن کیا جائے گا، ایسی کپڑے میں لپیٹ کے اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ اس کا حکم ہے۔ لیکن ہاں، آخر میں حضرت نے بیان فرمایا کہ اس کا نام رکھا جائے، چاہے وہ ماں کے شکم میں انتقال کرے یا پیدا ہونے کے بعد انتقال ہو، نام اس کا ضرور رکھا